بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا 31 لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پیشتر کہ آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، آئیے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر ہو جائے. لیٹس ریکیپ دا پریویس لیکچر. لاسٹ ٹائم وی ڈسکس دا ایگزامپل آف ایکولنٹ لینگویجز. ہم نے 2 لینگویجز کی ایگزامپل لی اور یہ ٹیسٹ کرنا چاہا کہ ویدر دیز لینگویجز آر ایکولنٹ، اور اس سلسلے میں بڑی سمپل لینگویجز کی ایگزامپل لی. L1 was expressed by A star and L2 was expressed by null string plus A star. Now it's very obvious that the both languages are equivalent, they are same languages. لیکن چونکہ کسی میتھڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نون ایگزامپلس پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، تو وی آلریڈی نو دا لینگویج آر ایکولنٹ. لیکن میتھڈ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کے ایف ایز بنائے، اور ایف ایز بھی ریگولر ایکسپریشنس کو سامنے رکھتے ہوئے F1 اے اسٹار کے اعتبار سے ہم نے لیا، اور F2 نل اسٹرنگ پلس اے اسٹار کے اعتبار سے ہم نے بنایا. اس میں نل اسٹرنگ کو سیپریٹلی دکھایا گیا اور باقی اسٹرنگس کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کرایا گیا. اس کے بعد ہمارا کلیم یہ تھا کہ دا لینگویجز آر ایکولنٹ ایف ایف اے کورسپونڈنگ ٹو L1 انٹرسیکشن L2 کمپلیمنٹ یونین L2 انٹرسیکشن L1 کمپلیمنٹ ایکسیپٹس نو اسٹرنگ. اس کلیم کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی دونوں پارٹس کے سیپریٹ ایف اے بنانے تھے، اور ان دونوں پارٹس کے لیے ہمیں F1 اور F2 کے سیپریٹ کمپلیمنٹس بھی دکھانے تھے، تو وہ بھی ہم نے دکھائے. یہاں ہم نے ایک چیز تھوڑی سی چینج لے آئے تھے کہ جو کمپلیمنٹس کے لیے ایف اے بنائے گئے ان کی اسٹیٹس کے لیبل بھی بدل دیے. یعنی F1 میں ہم نے P1 P2 یوز کیا، اس کے کمپلیمنٹ کے لیے ہم نے Q1 Q2 یوز کیا، جبکہ F2 کے لیے جو لیبل یوز کیے گئے تھے وہ R1 R2 R3 تھے، اور اس کے کمپلیمنٹ کے لیے ہم نے S1 S2 S3 لیبل یوز کیے. اور ان کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ یہ دونوں پارٹس ہم جس ایف اے کے لیے ہم لینا چاہ رہے ہیں ان کو ایکولنٹ چیک کرنے کے لیے اس کے 2 پارٹس ہم نے بنائے تھے. L1 انٹرسیکشن L2 کمپلیمنٹ، دوسرا L2 انٹرسیکشن L1 کمپلیمنٹ تھا. تو دونوں کے لیے جو ایف اے بنائے جائیں اور پھر بعد میں یونین لینا مقصود تھا. تو ان دونوں ایف ایز کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ ان کے جو کمبینیشنز بنیں گے پارٹس کے لیے جو ایف اے بنیں گے ان کے کمبینیشن ڈفرینٹ دکھائی دے سکیں، اس لیے ہم نے ان کے لیبلز بھی ڈفرینٹ کیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پارٹ کے لیے کمپلیٹلی ایف اے دکھایا، اور اس کے لیے ہم نے F1 کمپلیمنٹ یونین F2 ہول کمپلیمنٹ کا سہارا لیا، بجائے اس کے کہ وی ول بی کنسٹرکٹنگ ایف اے کورسپونڈنگ ٹو L1 انٹرسیکشن L2 کمپلیمنٹ. ہم نے F1 کمپلیمنٹ یونین F2 ہول کمپلیمنٹ کے کورسپونڈ ایف اے بنایا، اور وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا، اور ہم نے آبزرو کیا کہ دیٹ ایف اے ایکسیپٹس نتھنگ. اب چونکہ فرسٹ پارٹ میں جو فرسٹ پارٹ کے لیے ہم نے ایف اے بنایا دیٹ ایکسیپٹس نتھنگ، سو وی ہیو ٹو بلڈ ایف اے کورسپونڈنگ ٹو سیکنڈ پارٹ. تو سیکنڈ پارٹ کے لیے بھی ایف اے دکھایا گیا، اور سیکنڈ پارٹ کے لیے بھی ہم نے آبزرو کیا کہ دا سیکنڈ پارٹ کنٹین نو فائنل اسٹیٹ ہینس ایکسیپٹ نتھنگ، اینڈ وی کلیم دیٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو بلڈ اندر ایف اے فار دا یونین، کیونکہ اگر دونوں ایف ایز کے لیے کوئی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ڈیفینیٹلی یونین کے لیے کوئی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل کی. دوسری ایگزامپل ہم نے اس ایسے ایف اے کے لیے کی ٹو ڈیٹرمن ویدر دا گیون ایف اے ایکسیپٹ سرٹن اسٹرنگ اور ناٹ. اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میتھڈ بتایا گیا تھا کہ وی ول بی اسٹارٹنگ ٹو مارک دا انیشیل اسٹیٹ اینڈ وی ول بی فالوئنگ دا ایجز لیڈنگ آؤٹ آف دس اینڈ مارکنگ دا کنکیٹینیٹڈ اسٹیٹس اینڈ ریموونگ دا ٹرانزیشن ایجز. یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا اس میتھڈ میں، اور وی ایکچولی اپلائڈ دس پروسیس آن ایوری مارکڈ اسٹیٹ، کیونکہ انیشیل اسٹیٹ مارک ہو گئی، اس کے بعد مزید اسٹیٹس مارک ہو سکتی تھیں اور ہوئی تھیں. ہم نے ان کو مارک کیا
and we repeated the process until no new state is marked, and finally we claim that if no final state is marked, it means FA accepts no string. So, in our case no final state was marked and we claim that the given FA does not accept any string. Dear students, इसके अलावा हमने मेथड 3 डिस्क्राइब किया, और ये मेथड 3 FA के सिलसिले में आया है कि हमारा टारगेट ये है कि वेदर एन FA एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग, और ये FA कॉरस्पॉन्डिंग था L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट के FA के लिए, और उस FA के लिए हम क्लेम कर चुके थे कि अगर वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है तो लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट नहीं होंगी. अब what are the methods for certain FA, whether it accepts certain word or not, वो हम डिस्कस कराए थे. एक मेथड रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से था, दूसरा मेथड ये अलग अलग इनके हम बनाएंगे, स्टेट्स लेंगे, मार्क करेंगे, और उसमें हमने क्लेम किया कि इफ़ एनी ऑफ द फाइनल स्टेट इज़ मार्क देन दैट FA विल एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग. तीसरा मेथड भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, और वो ये था कि इफ़ वी आर गिवन एन FA to determine whether this FA accepts certain word or not with number of states capital N, then it is sufficient to test all the strings of length less than capital N. इसका मतलब ये हुआ कि अगर given FA की 4 states हैं तो हम ऐसी तमाम strings को टेस्ट करेंगे जिनकी length 4 से less यानी 3 तक. Now you are lucky if the first string is accepted, it depends. Now there is a possibility you may have to test all the strings. तो अगर n से लेस तक तमाम strings को टेस्ट करने के बाद एक भी string accept ना हो, we claim that the given FA does not accept any string. और इस सिलसिले में हमने एक एग्जांपल भी की, और बल्कि 2 एग्जांपल्स की. एक एग्जांपल ऐसे FA की थी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता था, और दूसरी एग्जांपल हमने ऐसे FA की थी जो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता था. ये दोनों नोन एग्जांपल्स थी. हमने दोनों को टेस्ट किया, मेथड अप्लाई किया, एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट द मेथड वर्क्स. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने फाइनाइटनेस ऑफ ए लैंग्वेज की बात की, और इसका ताल्लुक ये था, 2 पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की, वेदर अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंस अ फाइनाइट लैंग्वेज और नॉट. और हमने क्लेम किया कि possibly if a regular expression contains star then it may define an infinite language with the exception ये थी कि अगर null string पर star लगा दें. So having star, in spite of having star, we can observe that this regular expression just generate null string, single string, and hence the language is finite. और इसके null string और star के हवाले से हमने 2 examples देखी. एक example finite language generate कर रही थी, उसमें भी नल स्ट्रिंग स्टार इन्वॉल्व थे और ए भी इन्वॉल्व था, और दूसरी एग्जांपल में भी ए नल स्ट्रिंग और स्टार्स इन्वॉल्व थे, और हमने ऑब्जर्व किया था कि द सेकंड एग्जांपल डिफाइंस एन इन्फिनिट लैंग्वेज. तो ये फाइनाइट के हवाले से था. फिर हमने एक थ्योरम की बात की थी FA के हवाले से कि वेदर एन FA डिफाइंस एक्सेप्ट एन इन्फिनिट लैंग्वेज और फाइनाइट लैंग्वेज. तो उसमें हमने क्लेम किया था कि इफ द गिवन FA कंटेन्स कैपिटल N number of states, then we are to test so many strings, the strings of length greater than or equal to capital N but less than 2 raised to power 2n. तो इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि we can calculate the number of strings, हमारे पास फार्मूला मौजूद है. So if any of the strings accepted then that FA accepts infinite language. और दूसरा रिमार्क हमने इस थ्योरम में क्लेम किया था, जो स्टेटमेंट थी, दैट वाज द कॉन्वर्स ऑफ दिस क्लेम. वो ये था कि इफ़ एन FA एक्सेप्ट्स इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स या इन्फिनिट लैंग्वेज आप कह सकते हैं, देन देर आर सम स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n बट लेस देन 2n एक्सेप्टेड बाय दैट FA. तो ये हमने लास्ट टाइम फाइनाइटनेस के बारे में बात की, और सिंपल एग्जांपल मैंने दी थी कि इफ़ वी आर गिवन एन FA हैविंग 3 स्टेट्स then we will be testing the strings of length 3, 4 and 5. 5 is 1 less than 2n which is 6. तो उसकी भी 56 states मैंने total strings बताई थी आपको.
ڈیفائنڈ اوور این الفابیٹ آف 2 لیٹرس، اس کے حوالے سے. تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا ٹاپک یہ ایک نیا ٹاپک ہے اور یہ لینگویجز کے گرامر کے حوالے سے، اور یہ کانٹیکسٹ فری گرامر کی ہم بات کریں گے. سو بیسیکلی ول بی ڈسکسنگ ٹوڈے کانٹیکسٹ فری گرامر. اب یہاں مجھے کچھ چیزیں آپ کو پہلے سے بتانی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لینگویجز کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں تو ول بی کمپیئرنگ کمپیوٹر لینگویج وتھ اسپوکن لینگویج، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، اور پروگرامنگ کے حوالے سے بھی پروگرامنگ لینگویجز کی بات بھی ہم کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اس کی جو لینگویجز کے رولز ہیں، گرامیٹک رولز ہیں، ان کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے گا. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم کوئی پرٹیکولر کسی لینگویج کے گرامیٹک رولز نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان جنرل ہی ڈسکشن ہوگی. ہماری اب تک جو ڈسکشن رہی لینگویجز کے حوالے سے وہ بھی ان جنرل رہی. ہم نے کسی بھی پرٹیکولر لینگویج کی الفابیٹ کو کنسیڈر نہیں کیا. یوزلی وی کنسیڈر الفابیٹ کنسسٹنگ آف آئیدر اے بی اور 0 1، اور جو رولز یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، جو ڈسکشن یہاں ویلڈ ہے وہ کسی بھی لینگویج کی الفابیٹ پہ ویلڈ رہے گی. تو اسی طرح سے ہم جو گرامیٹک رولز آج ڈسکس کریں گے اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی پرٹیکولر لینگویج کی بات نہیں ہوگی، کہ وہ سی لینگویج یا پاسکل اس قسم کی کسی لینگویج کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہم ان جنرل ان رولز کو ڈسکس کریں گے جو ان کے بیہائنڈ ورک کرتے ہیں. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کانٹیکسٹ فری گرامر، اس کو ایبریویٹڈ وی رائٹ CFG. The earliest computers accepted no instruction other than their own assembly language. یہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم پروگرام نہیں کر سکتے تھے اس وقت، اور جو انسٹرکشنز آلریڈی فیڈ ہیں انہیں کو یوز کیا جا سکتا تھا. So every procedure, no matter how complicated, had to be encoded in the set of instructions like load, store, add, the contents of 2 register and so on. یہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں. The major problem was to display mathematical formulas as follows. جیسے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے میتھمیٹیکل فارمولا ہے s is equal to the square root of 8 minus 0 and whole square plus 7 minus 10 whole square plus 11 minus 10 whole square. بیسیکلی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوائڈ بائی 2 بھی ہے، تو اٹس ویری کمپلیکیٹڈ فارمولا. سو ہاؤ ٹو فیڈ دس فارمولا فرسٹ آف آل، دس واز دا پرابلم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو فارمولا آپ کو ابھی دکھایا گیا بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ دس واز دا مین پرابلم، ہاؤ ٹو ان پٹ میتھمیٹیکل فارمولاز. نو ڈاؤٹ اگر آپ فیملیئر ہوں، آج آپ کو ایسے پیکیج مل سکتے ہیں جو ان فارمولاز کو ایز سچ یوز کرتے ہیں، آپ ان کی مینیپولیشن ایز سچ لے سکتے ہیں، لیکن ارلیئر اٹ واز ناٹ پاسبل، اور آپ کو یہ ایز سچ یہ یوز نہیں کر سکتے تھے. سو ایٹ دیٹ ٹائم it was necessary to develop certain technique to write such formula in single line notation کہ یہ کس طرح سے اس کو لکھا جائے. تو اس وقت جو نوٹیشن انوینٹ کی دیٹ واز دا فارمولا ٹرانسلیشن نوٹیشن، جس کو فورٹران بھی ہم کہتے ہیں. سو دس واز ایکچولی دا بگننگ آف کنورٹنگ اینی میتھمیٹیکل فارمولا انٹو ون لائن نوٹیشن. تو اس میں ہم پیرنتھیسز اور سلیشز اور پاورز کے لیے علیحدہ نوٹیشنز ہوں گی، اسکیئر روٹ کے لیے علیحدہ نوٹیشنز ہوں گی. یہ ساری کی ساری نوٹیشنز سنگل لائن نوٹیشنز ہیں، اور ان کو ہم ون لائن نوٹیشن میں ایکسپریس کر سکیں گے. تو یہ وہاں ان کے اسٹارٹ ہوا، جبکہ آج کچھ پیکیج ایسے ہیں جو الجبرائک اسٹرکچرز کو ایز سچ لے لیتے ہیں اور آپ ان کو ایز سچ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے مزید دیکھتے ہیں. سو دیر از اندر فارمولا لائک اے از اکول ٹو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس 9 ہول ڈیوائڈیڈ بائی 4 plus 8 divided by 21 plus 5 divided by 3 plus 1 over 2. It's again very complicated. So how to express? So it was necessary to develop a way of writing such expressions in one line of standard typewriter symbols, so that in this way a high level language could be invented. Before the invention of computers, no one would ever have dreamed of writing such complicated formula in parentheses. For example, the right side of formula, یہ جو ہم نے لکھا ہے a کے لیے, that can be expressed as parenthesis
1 by 2 plus 9, this is parenthesis close, divided by, then again bracket start open, 4 plus bracket open 8 divided by 21, this slash stands for division, and bracket close, plus bracket 5 divided by another bracket 3 plus bracket 1 slash 2 bracket close 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 and lastly close. So, basically these opening and closing brackets must match, इनको match करना ज़रूरी है, otherwise meaning may be changed. तो इसमें यह ख्याल रखा गया है कि डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ की गई है और थ्रू आउट आप इसमें यहाँ देख रहे हैं, और जिस पोर्शन को आप अलहदा कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं उसको पैरेंथेसिस में कवर कर दिया. The high level language is converted into assembly language code by a program called compiler. So, this is basically a program which we call compiler, which converts the high level language into assembly language. यहाँ बताता चलूँ कि high level language वो है जिसको हम समझ सकते हैं और कंप्यूटर समझ नहीं सकता, where assembly language is instructed for computer and it's not easy to understand for certain person. The compiler that takes the user's program as its input and prints out an equivalent program written in assembly language. Now, like spoken languages, high level languages for computer have also certain grammar, but in case of computers the grammatical rules do not involve the meaning of the words. Dear students, यहाँ थोड़ा सा आपको ये बताया जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली जैसे स्पोकन लैंग्वेजेस में ग्रामेटिक रूल्स हैं, तो यहाँ भी ग्रामेटिक रूल्स अप्लाई होंगे. डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, लेकिन दोनों में फ़र्क है. स्पोकन लैंग्वेज में जो रूल्स डिफ़ाइन होंगे उनमें मीनिंग का ख्याल रखा जाता है, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज में मीनिंग का ख्याल नहीं रखा जाता. जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहूँ कि स्पोकन लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिक रूल नाउन्स और वर्ब को अगर हम मिलाएं यूजिंग प्रेपोजिशंस, तो हम अगर ग्रामेटिकली देखना चाहें तो वी कैन राइट बिल्डिंग्स सिंग. आपने इधर सब्जेक्ट लिख दिया, बाद में उसका नाउन उसमें वर्ब यूज़ कर दिया, बट दिस सेंटेंस इज़ मीनिंगलेस. सो वी विल बी नॉट यूजिंग सच सिंटैक्स, इस तरह का सिंटैक्स यूज़ नहीं करते. वी टेक केयर ऑफ़ द मीनिंग एज वेल. जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आप कोई भी वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, अगर उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ़ लेटर्स की, सो दैट शुड बी फॉलोड नो मैटर द मीनिंग ऑफ दैट वेरिएबल. यू मे जस्ट यूज़ अ वेरिएबल लाइक डॉग, यू मे यूज़ अ वेरिएबल एज कैट, डजंट मैटर, तो कुछ भी आप ले सकते हैं. तो आइए इसको देख लेते हैं. इट कैन बी नोटेड that the grammatical rules which involve the meaning of words are called semantics. उन rules को semantics कहेंगे. While those do not involve the meaning of words are called syntactic. आपने word सुना होगा प्रोग्रामिंग में कि syntax, तो syntax से मुराद उसकी फॉर्मेट है, तो जस्ट फॉर्मेट को फॉलो करना है, मीनिंग को फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश लैंग्वेज इट कैन नॉट बी रिटन buildings sing, ये वही बात जो मैंने भी आपको बताई. While in computer language one number is as good as another. For example, we can define x to be b plus 10, or we can also define x to be b plus 999, doesn't matter. यहाँ यह ख्याल नहीं रखा जा रहा कि x को आप b plus 10 ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, b plus 999 डिफ़ाइन नहीं कर सकते. इनके आप अगर आप देखें तो इनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, डजंट मैटर. सो यहाँ मीनिंग का ख्याल नहीं रखा जाता. फॉलोइंग इज़ अनदर रिमार्क. इन जनरल द रूल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ग्रामर आर ऑल सिंटैक्टिक एंड नॉट सिमेंटिक. ये जो मैंने बात बताई थी इसी को लिखा गया. अ लॉ ऑफ ग्रामर इज़ इन रियलिटी अ सजेशन फॉर पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो ये ग्रामेटिकल रूल्स की बात की जा रही है, बेसिकली जिस लैंग्वेज की हम बात करेंगे उसमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ को इंक्लूड करने के लिए हम रूल्स डिफ़ाइन करते हैं. स्पोकन लैंग्वेज सम टाइम इज़ बिल्ट नेचुरली, वो मैन मेड नहीं होती, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज मैन मेड, तो इसके रूल्स भी खुद डिफ़ाइन होंगे और वो रूल्स अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी डिफ़ाइन होते हैं.
تو یہ ان کے رولس کس طرح ڈیفائن ہوتے ہیں, ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے, آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, کمپیوٹر لینگویج کی گرامر کے لیے وی نیڈ سم ٹرمس. So we will be defining terminals, non-terminals, productions, and then we'll define with the help of these terminologies context-free grammar. آئیے ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. Terminals, the words that cannot be replaced by anything are called terminals. اب یہاں میں بتاتا چلوں کہ ورڈ سے مراد words of language نہیں ہیں. This may be any symbol. یہ سمبلز یوزلی ہوتے ہیں, یہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. سو ٹرمینلز کین ناٹ بی ریپلیس, سوری, فار ان کیس آف ٹرمینلز وی ول ناٹ ریپلیسنگ بائی اینی تھنگ, وائل نان ٹرمینلز دا ورڈز دیٹ مسٹ بی ریپلیسڈ بائی ادر تھنگس آر کالڈ نان ٹرمینلز. یہاں میں بتاتا چلوں کہ جیسے اسپوکن لینگویج میں ہم ناؤن یوز کرتے ہیں, ایک ٹرم ہے ناؤن یا ورب, تو ڈیفینیٹلی جب سینٹینس بناتے ہیں تو وہاں یہ نہیں لکھتے کہ ناؤن ورب, بلکہ ناؤن کی جگہ ناؤن ریپلیس ہو جاتے ہیں اور ورب کی جگہ ورب ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ٹرمینلز آر دا تھنگس وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ بائی اینی تھنگ, وائل نان ٹرمینل مسٹ بی ریپلیسڈ بائی سم تھنگ. پروڈکشنز, دا گرامیٹیکل رولس آر آفن کالڈ پروڈکشنز. تو اپنے اس تھیوری میں ہم جو گرامیٹیکل رولز ہیں ان کو پروڈکشنز کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی تین چیزوں کی ہم نے بات کی, ٹرمینلز, نان ٹرمینلز, پروڈکشنز. ٹرمینلز آر دا تھنگس وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ اینڈ نان ٹرمینل تھنگس, سمبلس, یہ آپ مزید دیکھیں گے بعد میں, وچ مسٹ بی ریپلیسڈ, اینڈ پروڈکشنز آر دا ڈیفائننگ رول, کہ ان کو لنک کس طرح سے کرنا ہے. ان کی ہی مدد سے کانٹیکسٹ فری گرامر ڈیفائن ہوتی ہے. آئیے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. CFG is a collection of following. Number 1, an alphabet of letters called terminals from which the strings are formed. That will be the words of the language. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ FA میں بھی ہم الفابیٹ سے کی بات کرتے ہیں. Number 2, a set of symbols called non-terminals, one of which is capital S. The start state, ہم یہاں سے اس کو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. This stands for start. Number 3, a finite set of productions of the form non-terminal on left hand side, then arrow symbol, finite string of terminals and or non-terminal. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروڈکشنز کی جو اسٹرکچر, جو سینٹیکس ہے, لیفٹ سائڈ پہ ایک نان ٹرمینل ہوگا اور رائٹ سائڈ پہ وی ول بینگ فائنائٹ اسٹرنگ آف ٹرمینلس. اس میں ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں اور نان ٹرمینلس, اور یہ ٹوٹلی نان ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں دونوں طرف. سو فالوئنگ از اے نوٹ. دا ٹرمینلس آر ڈیزگنیٹڈ بائی اسمال لیٹر, یوزلی یہ ہم اس کو اسمال لیٹر سے ایکسپریس کریں گے, while the non-terminals are designated by capital letters. There is at least one production that has the non-terminal capital S as its left side. Dear student, ابھی ہم نے context free grammar کی بات کی, تو definitely جب ہم grammar کی بات کریں گے تو اس کو satisfy کرتے ہوئے ہمیں ایک language ملے گی, تو جس کو ہم context free language کہیں گے. So we will be discussing context free language and the examples. So basically یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لینگویج جنریٹ ہوگی. So this is another way that we can define a language with the help of context free grammar. گرامر کے سلسلے میں آپ نے اس کے جو پارٹس تھے, جو اس کے فیکٹرز تھے, وہ ہم نے دیکھ لیے. ان کے ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں اور ان سے جنریٹ ہونے والی لینگویج کو کانٹیکسٹ فری لینگویج کا نام دے سکیں گے. آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کانٹیکسٹ فری لینگویج ایبریویٹڈ بائی CFL. The language generated by CFG is called context free language which is CFL. CFG آپ جانتے ہیں کانٹیکسٹ فری گرامر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. So we have this example. Null as sigma consisting of A. So this is alphabet.
اس میں ایک ہی لیٹر ہے اسمال اے. Then we have productions. There are two production. One is S is to AS. Number 2 S is to null string. ہم نے آسانی کے لیے بڑی سمپل سی ایگزامپل لی. جیسے ایف اے میں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات جسٹ 2 ہی لیٹر ہوتے ہیں اور ایک لیٹر کا بھی ایف اے ہم لے لیتے ہیں. تو وی ہیو جسٹ 1 لیٹر ان اٹس الفابیٹ اینڈ 2 پروڈکشن, اور دونوں پروڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. دیر از نو سچ ریسٹرکشن کہ دونوں ایس سے اسٹارٹ ہوں, لیکن ہمارے اس ایگزامپل میں یہ ایس سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں, ایس کے لیے ہیں. سو وین وی say that S is to AS and S is to null string, تو ایک وقت میں ایک پروڈکشن یوز ہوگی, ایک رول یوز ہوگا. اور یہاں یہ اس کی 2 پاسبلٹیز بتائی گئی ہیں کہ S is to AS اور S is to null string. Now how to use these rule and how to check the possibilities of words generated by these rules, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈیفینیٹلی جب ہم کسی ایگزامپل کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایگزامپل بیسیکلی ایک ایگزامپل ہوتی ہے, اس کا مطلب کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا بنا لینا نہیں ذہن میں کہ شاید بس اسی کو کانٹیکسٹ فری گرامر کہیں گے اور کوئی چینج نہیں آئے گی, یا جتنی بھی کانٹیکسٹ فری گرامرز ہیں وہ سب ایس سے اسٹارٹ ہوں گی, اس کے پروڈکشنز ایس سے اسٹارٹ ہوں گی, ضروری نہیں ہے. یا جتنی بھی کانٹیکسٹ فری گرامرز ہیں اس میں ایس از ٹو نل اسٹرنگ ضرور ہوگا, اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ رولز کو فالو کریں, جو 3 پاسبل فیکٹرز آپ کو بتائے گئے ان کو سامنے رکھ کر کوئی بھی ایگزامپل بنائی جا سکتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایف اے کے بارے میں ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز بتائے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان کو فالو کرتے ہوئے جو بھی اسٹرکچر بنے گی دیٹ ول بی این ایف اے. سو سملرلی اینی کلیکشن آف تھنگز وچ سیٹسفائی دیز 3 factors of context free grammar will call context free grammar, and we will be looking at all the possible words generated by these grammatical rules. اب رولس کو ہم باری باری اپلائی کرتے ہیں. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں, مثلاً اسپوکن لینگویج میں ہم یہ گرامیٹک رولس کے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ول بی یوزنگ ناؤن, دین اف اٹ از پریزنٹ ٹینس it depends now, if it's singular we'll be using s and or es at the end of verb, and we will be having present indefinite tense, a sentence regarding present indefinite tense. اس طرح سے ہم یوز کر لیتے ہیں. اب ناؤن کی جگہ تو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اور ورب کی جگہ بہت سارے ورب آ سکتے ہیں. سو ہاؤ مینی سینٹینسز وی کین ہیو ود دا ہیلپ آف دس رول. تو اسی طرح سے وہ جتنے سینٹینسز بنتے چلے جا رہے ہیں وہ اس گرامر سے جنریٹ ہو گئے. تو یہاں بھی ہمارے پاس کانٹیکسٹ فری گرامر ہے, ان کو باری باری اپلائی کریں گے. لوکنگ ایٹ ہاؤ مینی پاسبل ورڈز وی کین ہیو یوزنگ دیز رولس. آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اپلائنگ پروڈکشن 1 6 times and then production 2 once, the word AAA, that is 6A, is generated as. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سنٹیکس آپ کے لیے فرسٹ ٹائم ہے. پروڈکشن 1 کو ہم نے فرسٹ لائن میں جب اپلائی کیا تو میک شور یہ جو سمبل آپ ڈبل ایرو یوز کر رہے ہیں, امپلائز کا بھی یہ ہوتا ہے اور یہاں آپ ڈبل ایرو کے طور پہ دیکھ لیں. تو جب بھی کوئی پروڈکشن آپ لیں اس میں سنگل ایرو کی جگہ یہ نوٹیشن ہم یوز کر رہے ہیں وچ از ڈبل ایرو. ایک طرح سے امپلائز کا یہ سمبل ہے بیسیکلی, یہ یوز کر رہے ہیں. تو پروڈکشن 1 یہی تھا کہ ایس از ٹو اے ایس. اب چونکہ رائٹ سائڈ پہ اے ایس آ گیا and S is non-terminal and non-terminal is replaced by its possibilities, اور S کی ریپلیسمنٹ ہم نے پروڈکشن کی شکل میں دے دی. S کی 2 ریپلیسمنٹ ہم نے بتائیں کہ S can be replaced by AS اور S can be replaced by null string. تو یہاں آپ پہلے اسٹیپ میں S کو AS سے ریپلیس کر رہے ہیں. Now we are further replacing S on the right hand side. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چونکہ ایک ایس آ گیا اس کو ریپلیس کرنا ہے. وی ہیڈ 2 possibilities, اٹ مے بی ریپلیس بائی اے ایس اور اٹ مے بی ریپلیس بائی نل اسٹرنگ. آپ نیکسٹ اسٹیپ میں یہ امپلائز یا امپلیکیشن کا سائن دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اے کو کاپی کر دیا گیا اور نیکسٹ اے ایس اس ایس کی ریپلیسمنٹ ہے. اٹ مینس دیٹ وی آر اپلائنگ دس پروڈکشن ٹوائس, سیکنڈ ٹائم اس کو اپلائی کر رہے ہیں. اگین سنس دس از نان ٹرمینل ایس آن رائٹ ہینڈ سائڈ,
in second step it has to be replaced. There are two possibilities again, either it can be replaced by as or null string. थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं डबल ए के बाद एक और as आ गया. इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्शन को हमने एक और बार अप्लाई कर दिया. हमने शुरू में कहा था कि वी आर अप्लाइंग प्रोडक्शन 1 6 टाइम्स, तो 6 टाइम अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो विल बी एट 6 स्टेप. तो 6 स्टेप में अगर आप आते हैं तो दैट विल बी ए एस. अब ये 6 टाइम अप्लाई हो चुका है, एस इज स्टिल टू बी रिप्लेस्ड. अब हमने एस को नल स्ट्रिंग से रिप्लेस किया जो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं, यानी प्रोडक्शन 2 को वंस अप्लाई कर दिया. नाउ ए नल स्ट्रिंग इज नथिंग बट इक्वल टू ए. या आप पहले से ही जानते हैं कि नल स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग के शुरू में, एंड में या दरमियान में अगर लगा दिया जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. Since this is first time you are learning how to derive a word from given context free grammar using the productions, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह जहन में क्लियर कर लें. Since this is an example, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दफ़ा प्रोडक्शन 2 जो भी एग्जाम्पल में एग्जिस्ट करती होगी उसको 6 टाइम अप्लाई करेंगे और प्रोडक्शन 1 को हमेशा वंस अप्लाई करेंगे और जो कुछ भी मिलेगा दैट विल बी द वर्ड. नो डाउट इट विल आल्सो बी अ वर्ड जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, बट दिस इज़ योर चॉइस. हमने एक चॉइस आपको दिखाई, आप अपनी तरफ से मुख्तलिफ चॉइस अप्लाई कर सकते हैं. आप सिर्फ प्रोडक्शन 2 को भी ले सकते हैं. प्रोडक्शन 2 थी एस इज़ टू नल स्ट्रिंग. अब नल स्ट्रिंग इज़ नॉट नॉन टर्मिनल, सो इट शुड नॉट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग. तो जब राइट साइड पर ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जिसमें कोई भी नॉन टर्मिनल ना हो, सो दैट्स द लास्ट आंसर, दैट्स द लास्ट वर्ड. तो दैट्स द पोजीशन वेयर वी हैव टू एंड अप. जिस तरह आपको याद होगा कि एफ ए में हम स्ट्रिंग को रन करते हैं और जो ही हम किसी स्ट्रिंग की वजह से फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं वी स्टॉप देयर एंड वी क्लेम दैट दिस स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड. और अगर स्ट्रिंग में कुछ लेटर्स बाकी हैं सो वी हैव टू कंटिन्यू, तो हमें आगे चलना पड़ता है. लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि जब आप प्रोडक्शन अप्लाई करते चले जाएँ, ये आपकी अपनी चॉइस है कि कौन सी प्रोडक्शन पहले यूज़ करनी है, कौन सी उसके बाद में यूज़ करनी, किस सीक्वेंस में यूज़ करनी, दैट्स अप टू यू. बट मेक श्योर, क्योंकि हमारे इस एग्जांपल में तो एस से ही स्टार्ट होने वाली प्रोडक्शन थी, नेक्स्ट एग्जांपल में एस से स्टार्ट होने वाली और उससे मुख्तलिफ नॉन टर्मिनल के लिए प्रोडक्शन भी होंगी. बट टू जनरेट सर्टन वर्ड विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन हैविंग कैपिटल एस ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड. जैसे आप एफ ए में किसी भी स्ट्रिंग को जब आप चेक करना चाहें यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. तो इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी जब आप प्रोडक्शंस को यूज़ करना शुरू करें तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन हैविंग एस कैपिटल एस, दैट इज़ कैपिटल एस ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी उसके लिए जो प्रोडक्शन हो वहाँ से स्टार्ट करना है. आगे आपकी अपनी चॉइस है कि राइट हैंड साइड पर अगर स्टिल देयर अकर नॉन टर्मिनल दैट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड. नाउ द रिप्लेसमेंट इज़ योर चॉइस. जो पॉसिबिलिटीज़ दी हैं उनको आप रिप्लेस करें एंड फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द लास्ट वर्कड ऑब्टेन्ड स्ट्रिंग. जो लास्ट ऑब्टेन्ड स्ट्रिंग जो वो है जिसमें अब कोई नॉन टर्मिनल ना हो. तो जिस राइट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल बाकी रहे उसको हम वर्किंग स्ट्रिंग भी कहते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टिल वर्क ऑन दैट स्ट्रिंग, वी हैव टू स्टिल रिप्लेस द नॉन टर्मिनल. इफ़ वी एंड अप with a string having no non-terminal, then that is a word generated by the context-free grammar. तो हमने अपनी इस एग्जांपल में अभी जो वर्ड जनरेट किया है that was 6a और उसमें हमने 6 times we apply production 1 and lastly to terminate that we applied production 2. तो ये जहन में रखें कि production 2 is to terminate दैट वर्किंग स्ट्रिंग, उसको स्टॉप करने के लिए. अदरवाइज अगर आप लगाते चले जाएं यू विल बी स्टिल देयर. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनिशियल स्टेट पर कोई लूप आ गया, आप उस लूप को यूज़ करते चले जाएं और फाइनल स्टेट कहीं और है तो आप उस लूप में ही रहेंगे एंड दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड. तो इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जब भी कोई वर्ड जनरेट करना हो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन हैविंग कैपिटल एस ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड and will be keeping on replacing non-terminals, and to find out the last word we have to end up
we have to have certain finite string with no non terminal. تو وہاں پہنچنا ہوتا ہے. دیٹ ڈپینڈس آپ وہ کس اسٹیج پر وہاں پہنچتے ہیں. اگر آپ ارلی پہنچیں گے تو چھوٹی اسٹرنگ جنریٹ ہوگی اور بار بار آپ یوز کرتے رہیں گے پروڈکشنز, اور بعد میں جا کر آپ اس کو اسٹاپ کرنا چاہیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی لینگتھی اسٹرنگ جنریٹ کرے گا. آئیے مزید دیکھ لیتے ہیں. اٹ کین بی آبزروڈ دیٹ پروڈکشن 2 generates null string. A can be generated applying production 1 once and then production 2. یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروڈکشن 1 کو اگر اپلائی کریں گے ڈیفینیٹلی ایس از ٹو اے ایس آ جائے گا, اور اگر اس ایس کو نل اسٹرنگ سے ریپلیس کر دیں تو ول بی ہیونگ اے نل اسٹرنگ وچ از اے. تو جو بعد میں ریپلیسمنٹ کی ہے وہ پروڈکشن 2 ہے. تو اے کو جنریٹ کرنے کی سیکوینس بتائی گئی کہ کس پروڈکشن کو پہلے یوز کریں اور کس کو بعد میں. تو وی کین جنریٹ اے, دا لیٹر اے. ڈبل اے کین بی جنریٹڈ اپلائنگ پروڈکشن 1 twice and then the production 2 once and so on. تو ڈبل اے کے لیے آپ کو پروڈکشن 1 2 دفعہ لگانی پڑے گی, ڈیفینیٹلی 2 A's آ جائیں گے, اور ٹو ٹرمینیٹ ایس بائی نل اسٹرنگ آپ کو پروڈکشن 2 ایک بار لگانی پڑے گی. سو ان جنرل اف یو وانٹ ٹو جنریٹ اے ریز ٹو پاور n you have to apply production 1 n times and production 2 once. This shows that this grammar defines the language expressed by a star. Dear students, یہ جو example ابھی ہم نے discuss کی, it's a very simple example. Since this is the first example, so you are to be attentive and more careful. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس میں نان ٹرمینل ایک ہی ہے, ایس, کیپیٹل ایس از اے نان ٹرمینل, اور ایک ٹرمینل ہے اے, اور جو نل اسٹرنگ ہے دس از نائدر ٹرمینل نور نان ٹرمینل. اٹ از سپوز ٹو اسٹاپ دا پروسیس آف ریپلیسنگ نان ٹرمینلس. یہ ان کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نل اسٹرنگ از یوزڈ ٹو ٹرمینیٹ اینی نان ٹرمینل. تو اگر کسی نان ٹرمینل کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جائے تو یہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے, اور وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ اپنی اس کی جگہ آ جاتی ہے. اب ہم نے بہت جلدی ہی کلیم کر لیا, جسٹ آبزرونگ فیو ایگزامپلس آف ورڈس, اس کے کچھ ورڈز ہم نے جنریٹ کیے اور اس کے بعد یہ کلیم کر دیا کہ دا گیون کانٹیکسٹ فری گرامر جنریٹس دا لینگویج ایکسپریسڈ بائی اے اسٹار. اب اے اسٹار ریگولر ایکسپریشن آپ ایزیلی جانتے ہیں. سو دس جنریٹس نل اسٹرنگ اے, ڈبل اے, 3A اینڈ سو آن. اس قسم کی جو اسٹرنگز اے اسٹار سے جنریٹ ہوتی ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب آپ کو ایف اے سے لینگویج سکھائی جا رہی تھی تو سم ٹائم دا گیون ایف اے ایکسیپٹس انفینٹ مینی اسٹرنگس. اب ان تمام انفینٹ مینی اسٹرنگس کو رن کر کے نہیں دیکھا گیا تھا, بلکہ ہم نے کچھ اسٹرنگس رن کی اور ایف اے کو کی اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ اس قسم کی تمام اسٹرنگس ایکسیپٹ ہو جائیں گی. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا لینگویج آف اسٹرنگس بگننگ ود اے, وہ ایف اے کو دیکھ کر فوراً ہی ہم نے بتا دیا تھا. یہ نہیں کیا کہ تمام اسٹرنگس کو رن کیا اور چیک کیا, بیکاز دس لینگویج کنٹینز انفینٹ مینی اسٹرنگس, ہاؤ ٹو ٹیسٹ. اب یہاں بھی ہم نے یہ کلیم کر دیا دا گیون کانٹیکسٹ فری گرامر ڈیفائنز اے لینگویج, the language expressed by a star. Now this language contains infinite many strings, null string A, double A, triple and so on. اب ان تمام strings کو ہم نے جنریٹ نہیں کیا, ڈرائیو نہیں کیا یوزنگ دا پروڈکٹ, بلکہ آپ کو ایک فارمولا میں نے بتا دیا کہ if we want to generate a word A raised to power n, then the production 1 will be applied n times and production 2 once at the last. اور اس طرح سے اے کی کوئی بھی پاور, یعنی یو کین ہیو ایز مینی ایز ایز یو وش جنریٹڈ بائی دس کانٹیکسٹ فری گرامر. اینڈ دین وی کلیم دیٹ دس کانٹیکسٹ فری گرامر کین جنریٹ اینی نمبر آف ایز. سو ان جنرل دس ڈیفائنز اے لینگویج ایکسپریسڈ بائی اے اسٹار. سو کلیکشن آف اسٹرنگز جنریٹڈ بائی سرٹن کانٹیکسٹ فری گرامر از کالڈ کانٹیکسٹ فری لینگویج. تو جو اس سے ایسوسیٹ ہو رہی ہے لینگویج دیٹس ایکسپریسڈ بائی اے اسٹار. یہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی. میں یہ چاہوں گا کہ اس ایگزامپل کے دوران جو کچھ بھی آپ کو انڈائریکٹلی بتایا گیا
اس کو ذہن میں رکھیں. تو اس کے کانسیپٹ کو مزید بلڈ کرنے کے لیے آئیے دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. دیر از another example, this is sigma consisting of A and the productions are number 1 S is to double S, S is to A, this is production 2. Number 3 S is to null string. This grammar also defines A star. Dear students, ہم نے جسٹ گرامر لکھی ایس از ٹو ڈبل ایس از ٹو اے ایس از ٹو نل اسٹرنگ اور فوراً ہی بغیر کسی ورڈ کے جنریٹ کیے یہ کلیم کر دیا کہ دس گرامر جنریٹس دا لینگویج ایکسپریسڈ بائی اے اسٹار, دیٹ از اٹ جنریٹس دا ورڈس نل اسٹرنگ اے ڈبل اے ٹریپل اے اینڈ سو آن. اٹس ویری سمپل, you can check. The production 3 generates null string, production 2 generates A, تو null string بھی جنریٹ ہو گئی, A بھی جنریٹ ہو گیا, اور S is to double S which is production 1. تو آپ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی لینگویج کا کلوجر لے رہے ہوں. تو اگر کوئی لینگویج دے دی جائے اس پہ اسٹار لکھ دیا جائے اس کے ریگولسپیشن پہ, سو یو گیٹ آل پاسبل کنکیٹینیشنز آف دیٹ اسٹرنگز آف دیٹ لینگویج. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ایس از ٹو ڈبل ایس کا مطلب یہ ہے کہ وی ول بی ہیونگ آل پاسبل کنکیٹینیشنز آف دا اسٹرنگ جنریٹڈ بائی ایس گیون بلو. تو ایس میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ نل اسٹرنگ بھی ہے اور اے بھی ہے. تو جب ڈبل ایس ہم یوز کرتے ہیں, فرسٹ پروڈکشن یوز کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں ان کی کمبینیشن ملنا شروع ہو جائیں گی. سو اس طرح سے ول بی ہیونگ نل اسٹرنگ اے ڈبل اے ٹریپل اے اینڈ سو آن. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پر 6 A's کو جنریٹ کر کے دیکھیں, 9 A's کو جنریٹ کر کے دیکھیں, اینڈ سی ہاؤ مینی ٹائمز یو ول بی اپلائنگ پروڈکشن 1, پروڈکشن 2 اینڈ پروڈکشن 3. یو ول ڈیفینیٹلی بی یوزنگ پروڈکشن 3. اس کے بغیر اسٹرنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی, اور وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کو ملتی ہے پروڈکشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں وہ نان ٹرمینل, وہ ٹرمینیٹ نہیں ہو سکے گا. سو ایس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے آپ کو پروڈکشن 3 ضرور اپلائی کرنی پڑے گی. If you are going to generate a word, non-empty word, any non-empty word defined over A. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پر مختلف examples لیں and test whether our claim is true. This context free grammar generates the language expressed by A star. آئیے مزید نوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. There is a note. It is to be noted that null string is considered to be non-terminal, is considered to be non-terminal. It has a special status if for a certain non-terminal n there may be a production n is to null string. This simply means that n can be deleted when it comes in the working string. یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نل اسٹرنگ کا جو اسٹیٹس ہے یہ جب بھی آپ ایسوسیٹ کریں گے یہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پر آئے گی, لیفٹ سائڈ پہ نان ٹرمینل ہوگا, اور جس نان ٹرمینل کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کریں گے یہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے آئے گا. ہم اس کو ٹرمینل اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمینلز الفابیٹ کا پارٹ ہوتے ہیں اینڈ نل اسٹرنگ کین نیور بی اے پارٹ آف اینی الفابیٹ, یہ کوئی لیٹر نہیں ہو سکتا. سو وی ول بی کنسیڈرنگ دس ٹو جسٹ ٹرمینیٹ اینی نان ٹرمینل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ابھی نل اسٹرنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اور ہم آہستہ آہستہ تھوڑا سا جو اس کا کانسیپٹ ہے کنٹیکسٹ فری گرامر سے لینگویج جنریٹ کرنے کا یا اس کی اسٹرنگز جنریٹ کرنے کا اس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں, اور تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ گیون کانٹیکسٹ فری گرامر وٹ سارٹ آف اسٹرنگس کین بی جنریٹڈ. جیسے شروع میں آپ کو سمپل ایف ایس دکھائے گئے, پھر آپ ایف ایس دیکھ کر آئیڈیا لگا لیتے تھے کہ اس قسم کی اسٹرنگ تو اس میں ضرور ایکسیپٹ ہو جائیں گی یا اس قسم کی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. تو ہمارا ٹارگیٹ فی الحال یہی ہے کہ آپ کو کانٹیکسٹ فری گرامر میں آہستہ آہستہ آگے لے جایا جائے, آپ گرامر کو دیکھ کر اس کی لینگویج کے بارے میں بتا سکیں. آئیے فردر ایگزامپل دیکھتے ہیں. دس از another example where sigma consisting of A, B and these are the productions and there are 7 productions. S is to X, number 2 S is to Y, number 3 X is the null string, number 4 Y is AY, number 5
y is by, number 6 y is a, number 7 y is b. تو y کی جو پاسبلٹیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ y کے ساتھ میں یہاں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی s کی دو پروڈکشنز ہیں، ایک کو x کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، دوسری کو y کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اینڈ دیز آر دا کیپیٹل لیٹرز x اینڈ y. So these are non-terminals, must be replaced by something, some non-terminals, some terminals, or the even it may be replaced by finite string of terminals and non-terminal, جیسے پروڈکشن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا. تو یہاں s is to x and s is to y سے مراد یہ ہے کہ s can generate either x type of words or y types of word, اور x کی ریپلیسمنٹ صرف نل اسٹرنگ ہے. تو اس طرح سے x تو صرف نل اسٹرنگ کو جنریٹ کرتا ہے. نو واٹ اباؤٹ y کی ریپلیسمنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ a y بھی ہے، b y بھی ہے، a بھی ہے اور b بھی ہے. تو y کی ریپلیسمنٹ اگر ہم پاسبل ریپلیسمنٹ دیکھیں تو ول بی اسٹارٹنگ فرام a دین b. اب اگر آپ اس کو پروڈکشن 4 کو سامنے رکھیں سو دیٹس y is to a y، تو جو بھی اسٹرنگ یہاں سے بن سکے گی y کی ریپلیسمنٹ کی وجہ سے اس میں a لیفٹ میں آئے گا، a سے اسٹارٹ ہوگی. اور y کی چونکہ پاسبلٹیز a اور b ہیں فردر، تو اگر آپ نے a لگا دیا تو دیٹ ول جنریٹ ڈبل a، اگر آپ نے b لگا دیا تو اٹ ول جنریٹ اے بی، جسٹ y پارٹ. اور y پارٹ چونکہ s کی ریپلیسمنٹ ہے سو s ول جنریٹ ان دیٹ کیس ڈبل a. یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سیکنڈ پروڈکشن یوز کریں s is to y اور اس کے بعد y کی ریپلیسمنٹ میں 4 پروڈکشن یوز کریں سو دیٹ ول بی اے وائی، اور پھر y کو ریپلیس کر دیں 7 پروڈکشن سے سو ول بی ہیونگ s is to اے بی. تو اس طرح سے اگر 7 یوز کریں گے تو اے بی جنریٹ ہوگا، اور اگر ہم لاسٹ میں y کو 6 سے ریپلیس کرتے ہیں 6 پروڈکشن تو ڈبل اے آ سکے گا. تو y کی جو پاسبلٹیز ہیں دیز آر دا ایکچولی لیٹرز a and b and all possible strings concatenated by a and b or generated by a and b. یہ y کی پاسبلٹیز ہوں گی. آئیے اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں. All words of this language are of either x type or of y type. That is, while generating a word, the first production used is s is to x or s is to y. The words of x types give only null string. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. While the words of y types are words of finite strings of a's or b's or both. That is, it will generate the strings generated by a plus b whole plus. Thus the language defined by this context free grammar is a plus b whole star. Dear students, اتفاق سے پہلی 2 ایگزامپل کے بعد اب جو ایگزامپل دی گئی اس میں نہ صرف پروڈکشن کی تعداد زیادہ تھی، الفابیٹ میں لیٹرز کی تعداد زیادہ تھی، بلکہ نان ٹرمینلز کی تعداد بھی زیادہ تھی، ایس ایکس اینڈ وائی. یہ اچانک بہت بڑی چینج آئی. اور یہاں میں نے آپ کو سیپریٹلی ایک چیز سکھانے کی کوشش کی کہ وائی از ٹو اے وائی، وائی از ٹو بی وائی، وائی از ٹو اے اینڈ وائی از ٹو بی. اگر اس حصے کو صرف غور سے دیکھیں تو وائی کی پاسبل ریپلیسمنٹ اینڈ پر کیا ہو سکتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وائی یا تو اے کو جنریٹ کر سکتا ہے یا بی کو جنریٹ کر سکتا ہے یا اے اور بی کی پاسبل کمبینیشنز کو جنریٹ کر سکتا ہے اگر آپ لاسٹ 4 پروڈکشنز کو یوز کرنے کی کوشش کریں. سو یو ول فائنڈ دیٹ all the possible combinations and combinations of A and B can be obtained with the help of Y just. اب Y خود replacement ہے S کی. So to start to generate a word we have to start from a production having S on its left hand side. اور اگر production 2 یوز کر رہے ہیں تو definitely اس کے right hand side میں Y ہے. Y کی possible replacement ہم نے دیکھ لی. تو اس طرح سے ہم نے Y کے وجہ سے بننے والے words کو چیک کر لیا. These are the words which are either A's or B's or the combination of A's B's. اور جو پہلی پروڈکشن ہے جس میں آپ X کو لے رہے ہیں S is to X and X is to null string.
تو جب ایکس کو نل اسٹرنگ سے ریپلیس کریں گے ول بی ہیونگ اونلی ون پاسبل اسٹرنگ دیٹ ول بی نل اسٹرنگ. تو نل اسٹرنگ وہاں سے مل جائے گا اور اے اور بی کی تمام کمبینیشنز وائی کی مدد سے مل جائیں گی اور اس طرح سے جو ٹوٹل لینگویج بنے گی دیٹ ول بی اے پلس بی ہول اسٹار دیٹ ول بی ایکسپریسڈ بائی دا ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی ہول اسٹار. میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں. از اٹ پاسبل ٹو write to basically build context free grammar which generates a plus b whole plus. پچھلی ایگزامپل کا آپ سہارا لیں, اس کو سامنے رکھیں, ایس سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی کیا پاسبلٹیز ہوں گی وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کے لیے سی ایف جی بنانا ہے. آئیے مزید دیکھ لیتے ہیں. There is another example, sigma consisting of AB. Now productions are S is to AS, S is to BS, S is to A, S is to B, S is to null string. Now this grammar contains 5 productions. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری productions S کے ہی لیے ہیں, ایک ہی نان ٹرمینل ہے جبکہ ٹرمینلز A اور B ہیں. So this grammar also defines the language A plus B whole star. میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے ہم نے ڈیفائن کر لیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ پروڈکشن 5 سے مل رہا ہے, اے پروڈکشن 3 سے مل رہا ہے, بی پروڈکشن 4 سے مل رہا ہے, اور اب اے سے بگن ہونے تمام اسٹرنگس پروڈکشن ایس سے مل سکتی ہیں, بی سے اسٹارٹ ہونے تمام اسٹرنگس پروڈکشن 1 سے مل سکتی ہیں اے سے اسٹارٹ ہونے والی, اور بی سے اسٹارٹ ہونے تمام اسٹرنگس پروڈکشن 2 سے مل سکتی ہیں. تو اس طرح سے تمام پاسبلٹیز ہم نے اس میں ڈال دی اے اور بی کے حوالے سے, اور ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دس گرامر ڈیفائنز اے لینگویج ایکسپریسڈ بائی اے پلس بی ہول اسٹار. میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک ایگزامپل آپ خود سے بنائیں جس میں نمبر آف پروڈکشنز کم ہوں اور اے پلس بی ہول اسٹار جنریٹ کر سکتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپل ڈسکس کی. میں چاہوں گا کہ ایک ایگزامپل آپ کو اور دکھا دی جائے, تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل میں کہ سگما کنسسٹنگ آف اے بی, پروڈکشنز آر نمبر 1 ایس از ٹو ایکس ڈبل اے ایکس, نمبر 2 ایکس از ٹو اے ایکس, نمبر 3 ایکس از ٹو بی ایکس, نمبر 4 ایکس از ٹو نل اسٹرنگ. This grammar defines the language expressed by a plus b whole star double a plus b whole star. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس کے لیے صرف ایک ہی پروڈکشن ہے, there is no other choice, اور اس سائڈ پر ایکس کی ریپلیسمنٹ آئیں گی. تو ایکس سے بننے والی اسٹرنگز اگر آپ دیکھیں تو ایکس کین جنریٹ نل اسٹرنگ, ایکس کین جنریٹ اے if we use 2 and then 4, ایکس کین جنریٹ بی if we use 3 and then 4. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس جو پروڈکشن 2 ہے دیٹس ایکس از ٹو اے ایکس, سو آل دا اسٹرنگس بگننگ ود اے ود دا ہیلپ آف ایکس کین بی جنریٹڈ بائی دس 2, اینڈ آل دا اسٹرنگس بگننگ ود بی کین بی جنریٹڈ بائی پروڈکشن 3. یہ ذہن میں رہے کہ میں جنریٹڈ کی جو بات کر رہا ہوں وہ صرف ایکس کے پارٹ کے حوالے سے ہے کہ ایکس کی ریپلیسمنٹ میں وہ تمام اسٹرنگ جو اے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ 2 کی مدد سے مل سکتی ہیں, اور ایکس کی ریپلیسمنٹ میں تمام اسٹرنگز جو بی سے اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ پروڈکشن 3 سے مل سکتی ہیں, اور نل اسٹرنگ ایز سچ مل سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ تمام پاسبل ریپلیسمنٹ کو اگر سامنے رکھیں سو وی کین کلیم دیٹ ایکس کین جنریٹ آل دا اسٹرنگس ایکسپریسڈ بائی اے پلس بی ہول اسٹار. اور اس طرح سے پہلی پروڈکشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو اگر کمپیئر کریں تو ایکس کی ریپلیسمنٹ سے تو دیٹ ول بی اے پلس بی ہول اسٹار ڈبل اے پلس بی ہول اسٹار. آپ اپنے طور پر اس کی ڈفرینٹ اسٹرنگ خود سے جنریٹ کریں اینڈ ٹیسٹ ویدر دا کلیم از ٹرو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے وہ نیا ٹاپک تھا بیسیکلی کانٹیکسٹ فری گرامر کا. تو آئیے آج کے لیکچر کا سم اپ دیکھتے ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ فرام دا کانٹیکسٹ فری گرامر, اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے اسپوکن لینگویج کے لیے گرامر کی ضرورت ہے اسی طرح سے کمپیوٹر لینگویج کے لیے بھی گرامر کی ضرورت ہے.
دونوں کے گرامیٹیکل رولز ہیں. اسپوکن لینگویج کے گرامیٹک رولز سیمینٹکس ہیں, ان میں میننگز کا خیال رکھا جاتا ہے, جبکہ کمپیوٹر لینگویج کے گرامیٹیکل رولز میں میننگ کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور اس لیے ہم کو ان کو سنٹیکٹکس رولز کہتے ہیں. اور سنٹیکٹکس کا مطلب یہ ہے کہ فارمیٹ کو فالو کریں گے, ول بی ناٹ فالوئنگ دا میننگز آف دیٹ رول دیٹ ورڈ. سپوز ہم کوئی ورڈ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس میں اس کے میننگ کیا ہوں گے. اور میں نے اس کی ایگزامپل بھی آپ کو دی تھی کہ جیسے ہم کوئی ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں تو کسی پروگرامنگ لینگویج میں ڈزنٹ میٹر, وی کین یوز ڈاگ ٹو بی ویریبل, وی کین یوز کیٹ اینڈ سو آن. جبکہ اسپوکن لینگویج میں گرامیٹک رولز کو فالو کرتے ہوئے وی کین ناٹ رائٹ بلڈنگز سنگ, حالانکہ ورب اور سبجیکٹ کے ناؤن کے اعتبار سے یہ کریکٹ ہوگا, لیکن یہ اس کا میننگ لیس ہے, اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, تو ہم اس کو شامل نہیں کرتے, اس گرامیٹک رولز کو اپلائی نہیں کرتے ہیں. سو میک شور, میں نے یہ بات بھی بتائی کہ ول بی ناٹ ڈسکسنگ اینی پرٹیکولر لینگویج, اس کے گرامیٹک رولز نہیں دیکھیں گے, بلکہ جو تھیوری اس کے بیک گراؤنڈ میں لائی کرتی ہے ہم اس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلز لیں اور ہم نے کانٹیکسٹ-فری گرامر کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کی بات کی. میں یہ چاہوں گا, میں نے ایک ٹاسک بھی آپ کو دیے, تو انشاءاللہ اس کا سلوشن ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.